محمد بن جبیر بن مطعم بیان کرتے تھے کہ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ تک یہ بات پہنچی جب وہ قریش کی ایک جماعت میں تھے کہ عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ یہ حدیث بیان کرتے ہیں کہ ان قریب قرب قیامت میں بنی قحطان سے ایک حکمران اٹھے گا۔ یہ سن کر حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ غصے ہو گئے، پھر آپ خطبہ دینے اٹھے اور اللہ تعالیٰ کی اس کی شان کے مطابق حمد و ثنا کے بعد فرمایا، لوگو مجھے معلوم ہوا ہے کہ بعض لوگ ایسی احادیث بیان کرتے ہیں جو نہ تو قرآن مجید میں موجود ہیں اور نہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول ہیں۔ دیکھو تم میں سب سے جاہل یہی لوگ ہیں، ان سے اور ان کے خیالات سے بچتے رہو جن خیالات نے ان کو گمراہ کر دیا ہے۔ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ سنا ہے کہ یہ خلافت قریش میں رہے گی، اور جو بھی ان سے دشمنی کرے گا اللہ تعالیٰ اس کو سرنگوں اوندھا کر دے گا جب تک وہ قریش دین کو قائم رکھیں گے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 3500۔ ابو الولید نے بیان کیا، کہا ہم سے عاصم بن محمد نے بیان کیا، کہا کہ میں نے اپنے والد سے سنا اور انہوں نے ابن عمر رضی اللہ عنہ سے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ خلافت اس وقت تک قریش کے ہاتھوں میں باقی رہے گی جب تک کہ ان میں 2 آدمی بھی باقی رہیں۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 3501۔ جبیر بن مطعم نے بیان کیا کہ میں اور عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ دونوں مل کر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے اور ہم نے عرض کیا، یا رسول اللہ بنو مطلب کو تو آپ نے عطا فرمایا اور ہمیں بنی امیہ کو نظر انداز کر دیا، حالانکہ آپ کے لیے ہم اور وہ ایک ہی درجے کے ہیں۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ صحیح ہے مگر بنو ہاشم اور بنو مطلب ایک ہی ہیں۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 3502۔ عروہ بن زبیر نے بیان کیا کہ عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ بنی زہرہ کے چند لوگوں کے ساتھ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے پاس گئے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا بنی زہرہ کے ساتھ بہت اچھی طرح پیش آتی تھیں کیونکہ ان لوگوں کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے قرابت داری تھی۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 3503۔ ابو نعیم نے بیان کیا، انہوں نے کہا ہم سے سفیان نے بیان کیا اور ان سے سعد بن ابراہیم نے۔ دوسری سند یعقوب بن ابراہیم نے کہا کہ ہمارے والد نے ہم سے بیان کیا اور ان سے ان کے والد نے کہا، مجھ سے عبد الرحمن بن ہرمز الاعرج نے بیان کیا اور ان سے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قریش، انصار، جہینہ، مزینہ، اسلم، اشجع اور غفار، ان سب قبیلوں کے لوگ میرے خیر خواہ ہیں اور ان کا بھی اللہ اور اس کے رسول کے سوا کوئی حمایتی نہیں ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 3504۔ عروہ بن زبیر نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور ابو بکر رضی اللہ عنہ کے بعد عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ سے عائشہ رضی اللہ عنہا کو سب سے زیادہ محبت تھی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی عادت تھی کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو رزق بھی ان کو ملتا وہ اسے صدقہ کر دیا کرتی تھیں۔ عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ نے کسی سے کہا، ام المومنین کو اس سے روکنا چاہیے۔ جب حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کو ان کی بات پہنچی تو انہوں نے کہا، کیا اب میرے ہاتھوں کو روکا جائے گا؟ اب اگر میں نے عبداللہ سے بات کی تو مجھ پر نظر واجب ہے۔ عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کو راضی کرنے کے لیے قریش کے چند لوگوں اور خاص طور سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نانہالی رشتہ داروں بنو زہرہ کو ان کی خدمت میں معافی کی سفارش کے لیے بھیجا، لیکن حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا پھر بھی نہ مانی۔ اس پر بنو زہرہ نے، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ماموں ہوتے تھے اور ان میں عبد الرحمن بن اسود بن عبد یغوث اور مسعور بن مخرمہ رضی اللہ عنہ بھی تھے، عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ سے کہا کہ جب ہم ان کی اجازت سے وہاں جا بیٹھیں تو تم ایک ہی دفعہ آن کر پردے میں گھس جاؤ۔ چنانچہ انہوں نے ایسا ہی کیا۔ جب حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا خوش ہو گئیں تو انہوں نے ان کی خدمت میں 10 غلام آزاد کرانے کے لیے بطور کفارہ قسم بھیجے اور ام المومنین نے انہیں آزاد کر دیا۔ پھر آپ برابر غلام آزاد کرتی رہیں یہاں تک کہ 40 غلام آزاد کر دیے۔ پھر انہوں نے کہا، کاش میں نے جس وقت قسم کھائی تھی، منت مانی تھی،
تو میں کوئی خاص بیان کر دیتی جس کو کر کے میں فارغ ہو جاتی۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 3505۔